نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ کے اندر رمضان کے پورے مہینے کو 3 حصوں میں تقسیم فرما کر ہر ایک کی خصوصیات اس طرح بیان کی گئی کہ اس کا پہلا حصہ رحمت ہے، درمیانی حصہ مغفرت ہے اور آخری حصہ جہنم سے آزادی کا وقت ہے۔ اس تقسیم کی جو وجہیں بیان کی گئی ہیں، اس عاجز کے نزدیک ان میں سب سے راجح اور سب سے زیادہ دل کو لگنے والی وجہ یہ ہے کہ رمضان کی برکات سے مستفید ہونے والے تین طرح کے آدمی ہیں، 3 طرح کے لوگ ہیں۔ ایک وہ جن پر گناہوں کا بوجھ نہیں ہے، جیسے صدیقین، صالحین اور خواص اہل اللہ، سو ایسے حضرات پر تو شروع ہی مہینہ سے بلکہ رمضان کی پہلی ہی رات سے رحمت و انعام کی خاص بارشیں شروع ہو جاتی ہیں۔ دوسرا طبقہ ان لوگوں کا ہے جو معمولی اور ہلکے درجے کے گناہ گار ہیں، سو ان کے ساتھ معاملہ اس طرح ہوتا ہے کہ رمضان کے ابتدائی حصے میں یہ لوگ روزوں اور دوسرے اعمال حسنہ کے ذریعے جب اپنے گناہوں کی تلافی کر دیتے ہیں تو درمیانی حصہ میں ان کو معافی دے دی جاتی ہے اور مغفرت کر دی جاتی ہے۔ تیسرا طبقہ ان لوگوں کا ہے جن کے گناہ اس دوسرے طبقہ سے زیادہ ہوتے ہیں، وہ جب رمضان کے ابتدائی اور درمیانی حصے میں روزے رکھ کے اور دوسرے اچھے اعمال کر کے اپنی سیاہ کاریوں کی کچھ لافی کر لیتے ہیں تو آخری دنوں میں ان کو بھی جہنم سے آزادی دے دی جاتی ہے۔ اور جو لوگ پہلے ہی سے مورد رحمت ہوتے ہیں یا درمیان میں جن کو معافی دے دی جاتی ہے، ان کا تو کہنا ہی کیا، ان کے ساتھ تو الطاف و عنایات کا معاملہ روز افزوں ہوتا ہے۔ اللہم اجعلنا منہم۔ رمضان ہی کے متعلق حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اور مختصر خطبہ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک دفعہ جب رمضان آیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم لوگوں کو سے ارشاد فرمایا، اے لوگو، ماہ رمضان آ گیا، یہ بڑی برکت والا مہینہ ہے، اللہ تعالیٰ اس میں اپنے خاص فضل و کرم سے تمہاری طرف متوجہ ہوتے ہیں اور اپنی خاص رحمتیں نازل فرماتے ہیں، خطاؤں کو معاف کرتے ہیں اور دعائیں قبول کرتے ہیں، اور اس مہینہ میں طاعت و حسنات و عبادات کی طرف تمہاری رغبت اور مسابقت کو دیکھتے ہیں اور مسرت و مفاخرت کے ساتھ اپنے فرشتوں کو بھی دکھاتے ہیں۔ بس اے لوگو، ان مبارک دنوں میں اللہ پاک کو اپنی طرف سے نیکیاں ہی دکھاؤ، یعنی عبادات و حسنات کثرت سے کرو۔ بلا شبہ وہ شخص بڑا بد نصیب ہے جو رحمتوں کے اس مہینہ میں بھی اللہ عز و جل کی اس رحمت سے محروم رہے۔ اے اللہ، ہمیں اپنی رحمت سے محروم نہ کرنا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رمضان کے آنے پر ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ مہینہ تمہارے سامنے، یعنی اس میں ایک ایسی رات ہے کہ جو 1000 مہینوں سے افضل ہے، جو اس سے محروم رہ گیا گویا وہ ہر بھلائی سے محروم رہ گیا، اور اس کی برکات سے بجز محروم القسمت کے اور کوئی بھی محروم نہیں رہتا۔ اور طبرانی نے حضرت انس کی اسی حدیث کو ان الفاظ سے روایت کیا ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ یہ رمضان کا مہینہ آ گیا ہے، اس میں جنت کے دروازے کھول دی جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیاطین گرفتار کرا لیے جاتے ہیں۔ پھٹکار اس شخص پر جس نے رمضان کا مہینہ پا لیا پھر بھی اس کی مغفرت نہ ہوئی۔ جب رمضان میں اس کی مغفرت نہ ہوئی تو پھر کب ہوگی؟ اللہ پاک ہماری مغفرت فرمائے، اللہ پاک ہمیں اپنی رحمت سے محروم نہ کرے۔